السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کی اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید اور خیر مقدم. ناظرین آج ہم پڑھیں گے قبولیت دعا کے اوقات، یعنی کون سا ایسا وقت ہے جس وقت ہم دعا اگر مانگیں گے تو ہماری دعا زیادہ قبول ہونے کی چانسز ہوتی ہے، یعنی رد نہیں کی جاتی ہے. آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ دعا قبول ہونے کا وقت کون کون سا ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبولیت دعا کے اوقات. اوقات مطلب وقت، یعنی وقت کی جمع اوقات ہے. قبولیت دعا کے اوقات. کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جب انسان کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالی قبول فرما لیتے ہیں. دیکھیے، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جب انسان کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالی قبول فرما لیتے ہیں. جیسے عرفات کے میدان میں وقوف. عرفہ کے دن آدمی جو بھی دعا مانگے ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے. دیکھیے، اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے. جیسے عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ کے دن آدمی جو بھی دعا مانگے ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے. اسی طرح حفظ قرآن کے موقع پر جو بھی دعا مانگی جائے یا شب قدر کی خاص لمحات میں یا جمعے کے دن ساعت اجابت میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح حفظ قرآن کے موقع پر جو بھی دعا مانگی جائے یا شب قدر کی خاص لمحات میں یا جمعہ کے دن ساعت اجابت میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. قبولیت دعا کے چند اوقات درج ذیل ہیں. قبولیت دعا کے چند اوقات، یعنی کچھ اوقات دیا گیا ہے. درج ذیل مطلب نیچے دیا گیا ہے، درج ذیل ہے. نمبر 1 یہاں پر دیا گیا ہے: رمضان المبارک بالخصوص آخری عشرہ کی تاثراتِ. رمضان المبارک بالخصوص آخری عشرہ کی تاثرات. دیکھیے، رمضان المبارک میں 3 عشرہ ہوتا ہے. ایک روزہ سے لے کر 10 روزہ تک پہلا عشرہ، اور 11 روزہ سے لے کر 20 روزہ تک دوسرا عشرہ، اور 21 روزہ سے لے کر 30 روزہ تک تیسرا عشرہ ہوتا ہے. تاثرات کا مطلب یہاں پہ ہے آخری عشرہ کی تاثرات، یعنی جس کو ہم شب قدر کہا جاتا ہے، وہی ہے. ختم قرآن کے وقت مانگی ہوئی دعائیں. ختم قرآن کے وقت مانگی ہوئی دعائیں. روزہ دار کی افطار کے وقت دعائیں. دیکھیے، ابھی رمضان المبارک چل رہا ہے. روزہ سے آدھا گھنٹہ پہلے یا نہیں تو 10-15 منٹ پہلے، یعنی روزہ کے افطار سے پہلے اگر ہم جو بھی دعا مانگیں انشاءاللہ اس میں 100% امید رہتا ہے، چانس رہتا ہے دعا قبول ہونے کا. اس لیے ہم لوگ اس کا اہتمام کریں کہ افطار سے پہلے دعا کریں. روزہ دار کی افطار کے وقت دعا ہے، یعنی افطار سے پہلے
اس کا معمول بنا افطار سے پہلے دعا مانگنے کا، بہت زیادہ چانسز ہے دعا قبول ہونے کے۔ نمبر 4، نویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کی دعائیں۔ نویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کی دعائیں جمعہ کی رات میں مانگی ہوئی دعائیں۔ جمعہ کی رات میں مانگی ہوئی دعائیں، رات کے آخری پہرہ میں مانگی ہوئی دعائیں۔ رات کے آخری پہرہ آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے، جس کو ہم تہجد کا وقت بولتے ہیں، یعنی فجر سے پہلے رات کے آخری پہر میں مانگی ہوئی دعائیں۔ نمبر 7 ہے جمعہ کے دن 7 اجابت میں مانگی ہوئی دعائیں۔ جمعہ کے دن 7 اجابت میں مانگی ہوئی دعائیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو ہم دوبارہ اور ریپیٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کا ریپیٹ ہو جائے، اور کوئی بھی بات سننے سے بہت زیادہ دل پر نقش ہوتا ہے، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کو دوبارہ اچھے سے غور سے دیکھیے اور سنیے، آپ کی اردو ریڈنگ مضبوط ہوگی اس سے، اور یہ نصیحت اور یہ کام کی باتیں آپ تک پہنچے گی۔ چلیے ریپیٹ کرتے ہیں۔ قبولیت دعا کے اوقات۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جب انسان کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالی قبول فرما لیتے ہیں، جیسے عرفات کے میدان میں وقوف۔ عرفہ کے دن آدمی جو بھی دعا مانگے ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے۔ اسی طرح حفظ قرآن کے موقع پر جو بھی دعا مانگی جائے، یا شب قدر کی خاص لمحات میں، یا جمعہ کے دن 7 اجابت میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کے چند اوقات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، رمضان المبارک بالخصوص آخری عشرہ کی تاخیرات سے مراد 21، 23، 25، 29۔ نمبر 2، ختم قرآن کے وقت مانگی ہوئی دعائیں۔ نمبر 3، روزہ دار کی افطار کے وقت دعائیں۔ نمبر 4، نویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کی دعائیں۔ نمبر 5، جمعہ کی رات میں مانگی ہوئی دعائیں۔ نمبر 6، رات کے آخری پہرہ میں مانگی ہوئی دعائیں۔ نمبر 7، جمعہ کے دن 7 اجابت میں مانگی ہوئی دعائیں۔ ناظرین، ویڈیو کو آج یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے پڑھیں گے، اور اس ویڈیو کو آپ لوگ ایک دم غور سے دیکھیے گا، اور دیکھنے کے بعد جو بھی ڈاؤٹ آئے گا کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریے گا۔ ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے کمنٹ کا رپلائی دینے کا، بے جھجک آپ لوگ کمنٹ کریے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔